الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام کائنات خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے انتہائی محترم مکرم موقر معزز دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماں اور بہن، اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات کو بنایا ہے اس میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت بنایا ہے جسے ہم زمانہ کہتے ہیں. یہ زمانہ جو سیکنڈ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر یہ منٹ بنتا ہے، پھر گھنٹہ، پھر دن، پھر ہفتے، پھر مہینے، پھر سال، پھر صدیاں، اور اسی طرح عمر گزر جاتی ہے، عمر بیت جاتی ہے. محرم الحرام یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب ہے. ان مہینوں کی خاص اہمیت ہے، دوسرے مہینوں سے ان کا منفرد ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے، ایک شان ہے. آخری خطبے میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے. یہ مہینہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مہینہ بھی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ وہ بھی اسی مہینے میں ہوا. لیکن چونکہ ہمارا جو کرنٹ ایشو ہے اسرائیل کے حوالے سے آپ سب سنتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ سن لیا یا کبھی میڈیا پہ دیکھ لیا، تو ہماری عوام کو عمومی طور پہ پتہ نہیں یہ اسرائیل ہے کیا. تو اس لیے ان حالات و واقعات کے تناظر میں ضروری سمجھا کہ اپنے سامعین کو، ناظرین کو، اپنے جماعتی ساتھیوں کو اس تاریخ کے حوالے سے ضرور آگاہ کیا جائے، انفارم کیا جائے. تو عزیزان گرامی، یہ جو فلسطین ہے نا، اصلاً یہ شام کا علاقہ ہے. تو شام کے صوبے کا آپ اسے شہر سمجھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جسے شام کہا جاتا تھا، اسی شام کے ایک کونے میں جہاں مصر کی سرحد شروع ہوتی ہے ایک شہر واقع ہے جسے فلسطین کہا جاتا تھا، ایلیا کہا جاتا تھا، یروشلم کہا جاتا تھا، القدس کہا جاتا تھا. یہ سارے کے سارے اس کے مختلف نام ہیں. اور سلطنت روما بہت بڑی سلطنت تھی. یہ عیسائی سلطنت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 2 سپر پاوریں تھیں، ایک ایران کی اور ایک روم کی. روم کے سربراہ کو ہرقل کہتے تھے اور ایران کے سربراہ کو کسرا کہتے تھے. تو ہرقل اعظم یہ عیسائی ہوتا تھا، یہ مسیحی لوگ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور یہودیوں کے بہت بڑے مخالف اگر کوئی گروہ تھے تو وہ یہ اہل کتاب تھے جنہیں عیسائی کہا جاتا ہے، مسیح جنہیں کہا جاتا ہے، کرسچن کمیونٹی جنہیں کہا جاتا ہے. اور یہ پوری ایک سلطنت تھی. اس سلطنت میں یہودیوں کو سانس نہیں لینے دیا جاتا تھا. اور اسلام کی آمد سے پہلے یہ بہت بڑی پاور والی سلطنت تھی. روم، جس کا تذکرہ سورۃ الروم میں بھی ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں نازل فرما دیا. تو پھر ایرانی مفتوح ہوئے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تو وہ شام تک پھیلا، اور پھر یہ سارے کا سارا علاقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی اسٹیٹ بن گیا، مسلمانوں کی سلطنت بن گیا، مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اب یہ علاقہ جو شام کا علاقہ ہے اس کے بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خیر شام میں رکھی ہے، اور لوگوں جب شام کے اندر فساد پھوٹ پڑے تو سمجھو دنیا سے خیر ختم ہو گئی ہے، اور مسلمان اگر شام کے اندر فساد ختم کرنے میں کردار ادا نہیں کرتے تو پھر تسبیح کے دانوں پہ اپنی تباہی کے دن گنیں کہ اب عذاب اترا، اب بربادی آئی، اب تباہی آئی۔ جب شام میں خیر نہ رہے، لا خیر فی الدنیا، تو پھر سمجھو دنیا میں خیر ختم ہو گئی ہے، اور جب شام میں فساد پیدا ہو جائے تو سمجھو دنیا میں فساد ہی فساد رہ گیا ہے، خرابی ہی خرابی رہ گئی ہے۔ اور یہ شام جو خالص مسلمانوں کا علاقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ مدینہ طیبہ میں جب حضرت تشریف لائے تو 16 ماہ اسے ہم قبلہ اول کہتے ہیں۔ آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں کہ پیلے رنگ کا، سنہری رنگ کا ایک گنبد بنا ہوتا ہے، وہ گنبد مسجد اقصیٰ کا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں قبۃ الصخرا۔ یہ یہودیوں کا قبلہ تھا، قبۃ الصخرا جو پیلے رنگ کا، عمومی طور پہ مسجد اقصیٰ کا محراب سمجھ کے اس کے نیچے مسجد اقصیٰ لکھ دیا جاتا ہے، وہ قبۃ الصخرا ہے۔ اور عیسائی یہاں گند جمع کیا کرتے تھے یہودیوں کی مخالفت میں کہ یہ یہودیوں کا قبلہ ہے، ہم اسے قبلہ نہیں مانتے۔ کون؟ عیسائی یہاں کوڑے کے ڈھیر لگایا کرتے تھے، اور سلطنت روم اس کا یہ شہر تھا، جس طرح مدینہ مسلمانوں کا شہر ہے، اور ہرقل اعظم جہاں ہم لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں وہاں سلطنت روما کے تحت جتنے ملک تھے، جتنے صوبے تھے، بہت بڑی وہ ایک اسٹیٹ تھی، اس کے لوگ وہاں سے پھر یہاں عمرے کے لیے آتے، اپنی عبادت کے لیے آتے، اپنی ریاضت کے لیے آتے، اعتقاد کے لیے آتے۔ اور قبۃ الصخرا جس کی نسبت یہودیوں کی طرف ہے، یہاں جاتے جاتے کوڑا بھی پھینک کے جاتے کہ ہمیں پورا ثواب مل جائے، جس طرح میں آپ جاتے ہیں اور حج کے موقع پہ کنکریاں مار کے آتے ہیں۔ اتنی نفرت تھی، یہودی کو یہاں گزرنے نہیں دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی یہ چھپ چھپا کے سلطنت روما کے دور میں آ جایا کرتے تھے زیارتیں کرنے کے لیے، چونکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ ان کے اکثر نام آپ دیکھیں گے کہ ڈیوڈ ہوتے ہیں، اور ڈیوڈ داؤد کو کہتے ہیں۔ داؤد کی پرننسیشن اگر انگلش میں لے جائیں تو وہ ڈیوڈ بنتا ہے، ڈیوڈ گوریان۔ یہ پہلا وزیر اعظم ہے اسرائیل کا جس نے سن 47 کے اندر اعلان کیا ہے، 48 کے اندر باقاعدہ اس سلطنت کا، یہ ان کی اصلاً ایجنسی کا سربراہ تھا۔ تو یہ اکثر نام ان کے ہاں ڈیوڈ پسندیدہ نام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم قبۃ الصخرا وہ ہمارا قبلہ ہے، ہم اس وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے اور مسجد اقصیٰ کو گرا دیں گے، جو ہمارا قبلہ تھا جسے ہم قبلہ اول کہتے ہیں۔ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی تاریخ بتلا رہا ہوں کہ اس علاقے میں یہودیوں کا داخلہ منع تھا اور انہیں نکال دیا گیا، اور قرآن مجید نے یہ کہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکانۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ۔ انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی کہ نبی اسے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، اتنی فرمائشیں مناتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے کہ اب تو ہمارے ساتھ آ کے مذاکرات کر۔ اتنے دلیر ہو گئے کہ وَيَسْتَفْتِحُونَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ جا کے بیٹھ گئے کہ آخری نبی آنے والا ہے، وہ ہمارے اندر آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر کے سیاسی غلبہ حاصل کر لیں گے۔ بھاگ کے مدینے جا کے اس لیے انہوں نے قیام کیا تھا کہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور ان سے مل کے ہم پھر فلسطین پہ اپنا قبضہ جمائیں گے۔ کس کے ساتھ مل کے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے دیکھا
وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے ساتھ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے تھوڑے دن نے محمد کو آنے دو، پھر ہم تمہارا تیجا پانچا کر دیں گے. جس طرح ہمارے ہاں اہل تشیع کہتے ہیں 12واں آن آڑا ہے، 12واں آن آڑا ہے، ظہور قریب ہے، پھر دنیا پہ ہم چھا جائیں گے، ہمارا غلغلہ ہوگا، ہمارے جھنڈے لہرائیں گے. اسی طرح یہ کہتے تھے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. پھر اللہ تعالیٰ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تو تعصب میں آ کے کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل، تو یہ اسماعیل کی نسل سے کیوں آیا ہے، اسحاق کی نسل سے کیوں نہیں آیا؟ اور موجودہ اسرائیلی جو یہودی ہیں یہ حضرت ابراہیم کے جو بیٹے اسحاق ہیں اور حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے حضرت یوسف کے بھائی یہودا، ان کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں. اور یہ بکھری ہوئی ایک نسل ہے جس نے اسلام کو چھوڑا. انبیاء کے گھروں میں پرورش پانے والے آہستہ 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 پٹری سے ایسے اترے کہ روئے زمین میں رب کے سب سے بڑے دشمن بنے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن بنے. یہ چونکہ ضرر دیتے ہیں، اگر تو انہیں مغلوب کر کے رکھا جائے تو قابو رہتے ہیں. سلطہ آپ کے پاس ہو، کنٹرول آپ کے پاس ہو، حکومت آپ کے پاس ہو، پھر تو یہ ٹھیک رہتے ہیں. جو ہی ہلکی سی اقتدار کی چنگاری ان کے قریب آئے تو پوری دنیا کے امن کو خراب کرتے ہیں، پوری دنیا کے امن کو برباد کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے تو مسجد حرام سے کہاں تشریف لائے؟ مسجد اقصیٰ. مسجد اقصیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پھر آسمان کی طرف سفر کیا معراج کا، اور واپسی پہ پھر یہاں آئے. یہاں قبۃ الصخرا کے اندر ایک پتھر ہوتا تھا جس پتھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی لگائی تو سوراخ ہو گیا اور اپنا براق اس کے ساتھ باندھ دیا. اور یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ پتھر حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، یہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو وہاں وہ بطور نشانی رکھ کے اس کو قبلہ مانتے تھے، اس کی طرف منہ کر کے یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے. لیکن عیسائی سلطنت انہیں قریب نہیں آنے دیتی تھی، اور ہرقل اعظم اس نے باقاعدہ قانون بنا رکھے تھے کہ یہ فسادی ہیں. لیکن پھر بھی یہ چھپتے چھپاتے فباءوا بغضب من اللہ، قرآن یہ کہتا ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، لوگوں سے تعلق بنا کے پیسہ خرچ کر کے اللہ کے واسطے وسیلے دے کے یہ کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچ جاتے تھے اور پہنچتے رہے ہیں، کوششیں کرتے رہے ہیں. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے پورے کے پورے شام کو فتح کیا ہے تو اس وقت مکمل کنٹرول یہاں ہرقل اعظم کا تھا، رومی سلطنت کا تھا، سوفرونیس یہ ان کا پشپ تھا، اور ارطبون یہاں کا سالار تھا. یہ سارے کے سارے عیسائی تھے، روحانی پیشوا تھے، اور پوری سلطنت روما میں ان کو وہی مقام حاصل تھا جو میری آپ کی صفوں میں امام کعبہ کو مقام حاصل ہے. یہ کون سا دور ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے. آپ اسے کہہ لیں 17 ہجری 635 عیسوی. یہ جو سنہ چل رہے ہیں 2000 آج ہے، 635 عیسوی اور 16 ہجری. اور پھر سب سے بڑا مارکا جو یہاں ہوا ہے، اس کو لینے کے لیے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج عرب کے اندر کئی علماء اپنے محاضرات میں یہ درس دے رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا نہیں ہے. عمر فاروق کی سوچ وہ ہے کہ جس سوچ کی تائید میں قرآن آتا ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ ایک ایسا شخص عطا کرتے ہیں جسے الہام کیا جاتا ہے، اور مجھے اگر کوئی شخص عطا ہوا ہے میری امت کا تو وہ عمر فاروق ہے جس کو اللہ الہام کرتے ہیں. اور میرے بعد اگر نبی کوئی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تو پانی پلاتا ہے، لوگ سیراب ہوتے ہیں، عوام سیراب ہوتی ہے، چوپائے سیراب ہوتے ہیں، لوگ تھکتے ہیں، تو نہیں تھکتا.
تعبیر کی گئی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے فتوحانہ اقدامات پہ مہر نبوت ثبت کر دی، یہ کہہ کے کہ عمر فاروق کے دور میں اسلام پھیل جائے گا، بہت سے علاقے اسلام کی جاگیر بنیں گے، اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. اور حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، حضرت امیر معاویہ، حضرت عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت شرحبیل ابن حسانہ، یہ سب سے بڑے کمانڈر، سب سے بڑی فوجیں لے کے یہاں اتاری گئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر مدینے پہ حملہ کر دے کوئی تو روئے زمین کی فوجیں دفاع کے لیے جائیں گی کہ نہیں جائیں گی؟ یہاں سلطنت روما کی ساری فوجیں دفاع کے لیے آئیں اور سارے کے سارے مسلمان دفاع کے لیے آئے. ایک مار کا مختلف فتوحات ہوئی، مختلف اطراف پہ فوجیں پھیلا دی گئیں، 80 میل تک ان کی فوجیں. اور ایک مار کا جسے قیصاریہ کہا جاتا ہے، جو اکیلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈنٹ کے اندر ہوا ہے، ان کی سالاری کے اندر ہوا ہے. 80,000 رومی اس ایک مارکے کے اندر مارے گئے ہیں. علاقہ ساڈا نہیں تے 80,000 بندہ میں پھڑکا چھڑیا. اور دور بھی عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور فاروقی ہے. اور وہ اپنی کتابیں پوپ لے کر کے بیٹھے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ارتبون سے مذاکرات کیے، ارتبون کہتے تھے ذہین آدمی کو، فتین آدمی کو، روحانی قائد کو. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اس ارتبون کے مقابلے میں ہمارا عمر بن عاص بھی ارتبون ہی ہے. یہ کریم ہے، کریم. سارے سالار اس مارکے پہ لگا دیے. یہ سارے سالار آپ کو اس کے علاوہ کسی اور مارکے میں اکٹھے نظر نہیں آتے. یہ علاقہ مسلمانوں کے یہاں اہمیت کا حامل تھا. داؤ پہ لگائی ہر چیز. اور یہ وہ پہلا علاقہ ہے جس کا معاہدہ کرنے کے لیے اس معاہدے کی کاپی آج ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس موجود. میں آپ کو سناؤں گا ابھی خطبے میں. وہ معاہدہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی اسٹیٹ سے کیا. آج ہماری عام عوام کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اسرائیل کیا ہے. بھائی اسرائیل کوئی شہر نہیں، اصلاً شام ہے اور اس کا ایک شہر فلسطین ہے. اور شام سارے کا سارا ہمارا ہے. اور پھر اس کے بعد مصر کی فتوحات شروع ہوئی، مصر سارے کا سارا ہمارا ہے. پھر اردن کی فتوحات شروع ہوئی، اردن سارے کا سارا ہمارا ہے. پھر بیروت کی فتوحات شروع ہوئی، بیروت سارے کا سارا ہمارا ہے. عراق. اور چلتے چلتے دور فاروقی میں یہ جھنڈے آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے اندر لہرائے اور کسرائے ایران کو ٹکڑے کیا گیا، اس کے تخت لائے گئے مدینہ طیبہ میں. کہاں سے یہ اسلام چلتے چلتے پھیلا اور کہاں تک آیا؟ یہ سارے کے سارے علاقے امیر المومنین عمر فاروق خلیفہ دوم، خلیفہ برحق رضی اللہ تعالی عنہ. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پہ حق جاری کر دیا ہے. عمر جب بولتا ہے تو حق بولتا ہے. یہ وہ دور فاروقی ہے. لیکن غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا، دی ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت. ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. وہ ہماری تاریخ چرا کے لے گئے اور نام تبدیل کر دیے، نبیوں کے نام تبدیل کر دیے، سالاروں کے نام تبدیل کر دیے، مسلمان سائنسدانوں کے نام تبدیل کر دیے. ایک مار کا قیصاریہ، میمنہ ہوتا تھا، میسرہ ہوتا تھا، یمین ہوتے تھے، یسار ہوتے تھے، مقدمت الجیش ہوتا تھا. ایک لشکر کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقابلہ ہوا ہے اس کے اندر کتنے رومی مارے؟ 80,000 اور 20,000 قابو آئے. لیکن وہ بھی جب داؤ لگا کے نکلنے لگے، تبری نے لکھا ہے، واقدی نے لکھا ہے کہ وہ بھی مار دیے گئے. 1 لاکھ رومی مارا گیا ہے. اور مقابلے کے اندر آئے کتنے تھے؟ 30 لاکھ. اور مقابلہ کن کے ساتھ ہوا؟ عیسائیوں کے ساتھ. حضرت عمر بن عاص نے محاصرہ کیا، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے محاصرہ کیا، حضرت یزید بن ابی سفیان نے، حضرت شرحبیل بن حسانہ نے. اور اگر ان کے لاکھوں لوگ مرے ہیں
تو یہ وہ واحد مارکا ہے جسے اجنادین کہا جاتا ہے. جنگ جنادین بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں. عام اردو کے اندر سب سے زیادہ مسلمان یرموک کے بعد اگر شہید ہوئے ہیں تو اس مارکے کے اندر شہید ہوئے ہیں. کس مارکے کے اندر؟ جس مارکے میں ہم نے موجودہ فلسطین سے عیسائیوں کا قبضہ چھڑا کر کے اسے فتح کیا تھا اور مسلمان سلطنت کا، مسلمان خلافت کا اور مسلمان سٹیٹ کا حصہ بنایا تھا. ایک انتہائی ذمہ دار عربی شیخ کی مجھے ایک دوست نے پچھلے ہفتے گفتگو بھیجی. وهذه القضية السياسية لا يوجد هنا القضيات الدينيات ولا اسلامیات شویا التعامل يجوز. اپنی وہ خطابت کے زور پہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ تعامل کیا جا سکتا ہے، لین دین کیا جا سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے. مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرہ مرہون عند الیہودی سہول اللہ. لوگوں سے پھر پوچھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو یہودی کے پاس آپ کی زیرہ نہیں تھی؟ جس نبی کی زیرہ تھی اس نبی کے سالاروں نے جن عیسائیوں سے اسے چھینا تھا وہ عیسائی بھی ان کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ. جب تم یہاں سے نکل گئے، یہ قرآن کا فیصلہ تھا، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو تمہیں دوبارہ یہاں آنے نہیں دیا جائے گا. اور لوگوں یہاں جب فساد پیدا ہوگا تو میں رب کائنات سے خیر کی چادر اکٹھی کر لوں گا، برکت کی چادر اکٹھی کر لوں گا، رحمت کی چادر اکٹھی کر لوں گا. تمہیں شام کی عظمت کا احساس تب تک نہیں ہوگا، صحیح حدیث ہے سلسلہ صحیحہ کی، پھر میں کائنات کا پانی ختم کر دوں گا، زمین کا پانی ختم کر دوں گا. لا یوجد الماء ينزف الشام. اگر پانی کائنات میں کہیں ہوگا تو صرف شام کے اندر ہوگا، سمٹ کر کے پانی وہاں چلا جائے گا. وَتِسْتَم مِّن مَّاءٍ خَرَجُوا. لوگ پیسے لے کے اور قسط لے کے، تھال لے کے گھروں سے نکلیں گے. وَلَمْ يَجِدُوا الْمَاءَ، کہ پانی حاصل کر لیں، انہیں پانی نہیں ملے گا. جب انہیں معلوم ہوگا کہ پانی ختم ہو گیا، زمین میں پانی سکڑ گیا، اور اَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اب وہ سمجھیں گے کہ پانی زندگی ہے، تو پھر ان کے ذہن میں خیال آئے گا کہ جس طرح پانی کے ساتھ زندگی ہے اسی طرح کائنات کی زندگی شام کی خیر کے ساتھ تھی. شام میں فساد آیا، ہم آنکھیں بند کر کے لیٹے رہے، عربی لیٹے رہے. متحدہ عرب امارات والے، یہ نشیوں کی نسل سارے کے سارے بلوچی، یہاں سے بھاگے ہوئے غدار، کوئی عربی نہیں ہے ان میں سے. یہ متحدہ عرب امارات والے، آل زید، آل نہان، ام مکتوم، یہ جتنے سارے ان کے پڑھ لیں، یہ بلوچستان کے صحراؤں سے بھاگے ہوئے، بیچ کر کے پیسے کھانے والے. یہ بندرگاہ ہم نے ان سے خریدی تھی نشیوں سے. سر فیروز خان کے دور میں پیسے دے کے خریدی ہے یہ ملک بیچنے والے. اور آج بھی پاکستان کے خلاف ہیں. بلوچستان لبریشن، اس کو فنڈ دینے والے یہ لوگ پاکستان کا نقصان کرنے کے لیے، انہوں نے اسے تسلیم کیا ہے ایک پلید یہودیوں کی ریاست کو، جنہوں نے بطور ملک یہ اعلان کر دیا کہ ہم بھی ایک ملک ہیں. آئے کتھوں، چلے کہاں سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسے فتح کر لیا گیا 635 عیسوی میں، اور یہ دور ہے 16 ہجری کا. تو کس کا جھنڈا لہرا گیا؟ خلافت اسلامیہ کا، خلافت فاروقی کا. اور صوبائی وزیر، یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہاں کے گورنرشپ کس کے پاس آ گئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالار اعظم، سالار رسول، سالار صدیق، سالار عمر فاروق، سالار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور سب سے زیادہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لٹریچر یہودیوں نے شائع کیا ہے. اور ایک فرقہ جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف اپنی بد زبانی کا اظہار کرتا ہے، اس کا جب تاریخی لوگ انالیسس کرتے ہیں تو اس کے بارے کہتے ہیں کہ یہ یہودیت کا چربہ ہے. یہودیت کا چربہ، وہ ایک فکر ہے پوری، وہ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتے ہیں. اور یہاں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاہدہ ہوا. سوفرونیس کہنے لگا کہ ہم تو، اور ارطبون نے بھی یہ بات کی کہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مسلمانوں کا ایک امیر ہوگا جس کا نام عمر ہوگا، وہ عمر ہم سے یہ علاقہ لے لے گا، ہماری فوجیں مریں گی، ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہم نے کر کے دیکھ لیا ہے، ہمارے لاکھوں فوجی مر گئے،
لیکن شرط یہ ہے کہ عمر فاروق خود آئیں رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت چھوٹا سا لشکر لے کے، کئی مرتبہ آپ کے ایمان کی جلا کے لیے واقعہ سنایا، گدھے پہ سواری کی، تشریف لائے، 4 پیوند لگے ہوئے، بعض روایات میں 40 ہے، بعض میں 4 ہے، بعض میں 17 ہے۔ علاقہ فتح ہو گیا، اسلام کا جھنڈا لہرانے جا رہا ہے۔ انہوں نے پہلے روما والوں نے جب حضرت معاذ بن جبل کو بلایا سفارتکاری کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بڑے قالین بچھائے، بڑی ٹھاٹ باٹ، جس طرح اب جناب علی عربیوں کے آپ دیکھ لیں خیر ہوئی ہے، لیکن غیرت نہیں، ایمان نہیں، دین نہیں، حمیت نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے قالین اکٹھا کیا اور نیچے بیٹھ گئے۔ ارتبون کے پیغام پڑھ رہے ہیں، ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ تو اسٹیٹس آپ کے لیے ہے۔ فرمانے لگے نہیں، اللہ کی زمین ہماری ہے، ہم اللہ کی زمین پہ بیٹھتے ہیں۔ اور کھنڈی سی تلوار پکڑ کے وقت کی سپر پاور سے مسلمان معاہدہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور سارا علاقہ بھی وزٹ فرمایا اور یہ معاہدہ طے پایا، جس کا میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہ وہ امان نامہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل ایلیہ کو دیا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو ایلیہ بھی کہتے تھے، ایلیہ کو دیا ہے۔ اس کی رو سے اہل ایلیہ کو ان کی جان مال، گرجوں اور صلیب کے علاوہ بیمار اور صحت مند بلا امتیاز سبھی عیسائیوں کو امان دی گئی ہے۔ ان کے گرجاؤں میں نہ رہائش اختیار کی جائے گی، نہ انہیں گرایا جائے گا، نہ ان کی حرمت پامال کی جائے گی، نہ وہاں سے کوئی چیز لی جائے گی، نہ صلیبیوں اور دیگر کے اموال سے کوئی تعرض کیا جائے گا، نہ اہل ایلیہ کو ان کا دین چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا، اور نہ کسی کو گزند پہنچایا جائے گا۔ ایلیہ میں ان کے ساتھ کوئی یہودی رہنے کا مجاز نہ ہوگا۔ کن کے ساتھ؟ چنڈا اسلام دا رہے گا، علاقہ مسلمانہ دا رہے گا، عیسائیاں نے جتھے رہشا رکھیاں نے رکھ لین، لیکن ایتھے کوئی یہودی خبیث دا پتر بڑھن دیتا جائے گا نہیں۔ یہ کون معاہدہ کر رہا ہے؟ حضرت ٹرمپ آندا ہے کہ یہودی اسٹیٹ بننی چاہیے، ہے عیسائی، تو یہ عیسائی بھی نہیں ہے۔ جس طرح آج کے ہمیں مسلمان نظر نہیں آتے، یہ ساری کی ساری سیکولر لابی اکٹھی ہوئی ہے، یہ سارے کے سارے لبرل، لنڈے کے لبرل اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنے دین سے نہیں اور ان کو اپنے دین سے نہیں۔ اور پھر مفادات کا دورہ ہے، وظاہرت الرغبہ، جب یہ معاملات ہو رہے ہوں گے، مسلمان قتل ہو رہے ہوں گے، علاقوں پہ علاقے چھن رہے ہوں گے، یہ دور جیبوں کو دیکھنے کا دور ہوگا، مفاد پرستی کا دور ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئیاں فرما کے گئے تھے، آپ مکمل طور پہ تفصیلات دے کے گئے تھے، آپ بتلا کے گئے تھے۔ یہ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی یہودی ان کے ساتھ رہنے کا مجاز نہ ہوگا۔ اہل ایلیہ دیگر شامی علاقوں کی طرح جزیہ ادا کریں گے۔ ان پہ لازم ہوگا کہ وہ رومیوں اور چوروں کو علاقہ ایلیہ سے نکال دیں، جو وہاں سے جائے گا اس کی جان اور مال محفوظ ہوگا، یہاں تک کہ وہ اپنے محفوظ ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ جو ایلیہ ہی میں رہنا چاہے وہ امن سے ہوگا، اور دیگر باشندگان ایلیہ کی طرح جزیہ ادا کرے گا۔ اہل ایلیہ میں سے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ رومیوں کے ساتھ جانا چاہے اور اپنے گرجے اور صلیبیں چھوڑ جائے، اس کی جان، گرجا گھروں اور صلیبوں سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ جائے۔ اس طرح دیگر جنگوں میں رومیوں کے ساتھ شریک افراد کو بھی جو اس وقت وہاں موجود ہیں امان دی جاتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایلیہ میں ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر سکتا ہے، اسے باشندگان ایلیہ کی طرح جزیہ ادا کرنا پڑے گا، اور جو ایلیہ سے جانا چاہے تو اسے اجازت ہوگی، چاہے رومیوں کے ساتھ چلا جائے یا اپنے گھر روانہ ہو جائے۔ اس سے کٹائی کے موسم تک کوئی وصولی نہیں کی جائے گی۔ گواہ خالد ابن ولید، عبد الرحمن ابن عوف، عمرو ابن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان ان کے سائن ہیں، اور یہ خط آج تک ہمارے پاس موجود ہے مسلمانوں کے پاس۔ لین دین ہو گیا، چنڈا کیدا رہے گا؟ مسلمانوں کا۔ یہودی اتنے داخل نہیں ہو سکن گے، عیسائی رہنا چاہتے ہیں، رہن آدھے مکانوں چ، لیکن ٹیکس دین اسی انہاں دے مکاناں دا، انہاں دی جان دا خیال رکھاں گے پورا۔ گرجیاں چ آزاد نے، عبادت کرن جو مرضی کرن، انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہ باقاعدہ معاہدہ ہو گیا سوفرونیس کی طرف سے، اسلام کا یہ علاقہ بن گیا۔ اس کے بعد پھر دور اموی کے اندر، دور عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پھر مزید وسعتیں ہوئیں،
اور یہ علاقہ قبلہ اول 1300 سال تک مسلمانوں کے پاس رہا. کتنے 100 سال تک؟ 1300 سال تک. اس کے بعد سلطنت بنو امیہ آئی، حضرت مروان بن حکم کا جو دور ہے. اس کے بعد سلطنت بنو عباس آئی، اس کے بعد مملوک خاندان آیا، سلجوق خاندان آیا. 1187 کے اندر 1187 عیسوی میں صلیبی جنگوں کا پھر آغاز ہوا. مقابلے میں کون آتے رہے؟ عیسائی. فوجیں لے کے آ گئے کہ ہمارا روحانی مقام ہے، ہم دوبارہ چھین لیں گے. پھر چھین لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کر دیا. 1187 میں پھر جنگیں ہوئی، صلیبی جنگیں. فاطمی سلطنت، فاطمی کے دور میں جب یہ علاقے پہ انہوں نے غلبہ جما لیا، قبضہ جما لیا، پھر لیا، پھر سینکڑوں سالار شہید ہوئے، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے. اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ اس کا دور آتا ہے. اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں مکمل طور پہ جو ترکی ان کا خلافت تھا، یہ آخری سلطنت ہے جو جنگ عظیم اول کے دوران توڑ دی گئی. اس دور کے اندر بھی یہ سارے کا سارا علاقہ خالص کرا لیا گیا، صاف کرا لیا گیا، اور یہ مسلمانوں کا علاقہ تھا. اور جھڑپیں ہوتی تھیں عیسائیوں کے ساتھ، جھڑپیں ہوتی تھیں عیسائیوں کے ساتھ. لشکر کشی وہ کرتے تھے، اور دیمے درمے قدمے سکھنے کوئی نہ کوئی معاملات بنتے رہتے تھے. یہاں 1919 میں تحریک پاکستان اٹھی. باقاعدہ اس نے ایک موڑ اختیار کیا جس میں محمد علی جناح کو آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت سونپی گئی. اس کے بعد یہ جنگ عظیم اول جب ہوئی ہے تو اس جنگ عظیم اول کے اندر بہت بڑی جنگ، یہ اصل صلیبی اور عیسائی جنگیں تھیں، یہ مسلمانوں کی جنگیں نہیں تھیں. مسلمانوں کے گھر تک آگ بعد میں پہنچی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہٹلر نے کتنے یہودی مارے؟ اس کی ایک کتاب ہے میری سوانح حیات، اتنی موٹی کتاب ہے. اس نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں ایک یہودی ماردا سی، وہ خون چ ٹوپا لا کے ایک لفظ لکھدا سی، اتوں اندازہ لا لو میں یہودی مارے کنے ہیں. یہ ایٹم بم ہٹلر کا چرایا گیا تھا. اس کے بعد دنیا کے اندر یہ ٹیکنالوجی نے عروج پکڑا ہے. ناگاساکی، یروشلم، یہ ساری کی ساری جنگیں، یہ کوئی ہٹلر ہزاروں سال پرانا نہیں ہے. یہ جنگ عظیم اول دوم کی کہانیاں ہیں ساری. یہودیوں عیسائیوں کی جنگیں لگی، مسلمانوں کے گھر تک آگ پہنچی، عربوں کے گھر غدار بھیجے گئے، ان کو ساتھ ملا کے سلطنت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا اور جھنڈا لہرا گیا بر صغیر پہ، عرب علاقوں پہ سلطنت برطانیہ کا. جس طرح روم کی سلطنت تھی، اس کے بعد اسلام کی خلافت آئی، سلطنت عثمانیہ تک خلافت کا دور رہا. خلافت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پوری امت مسلمہ کا ایک حکمران ہوتا تھا. پھر اسی طرح عیسائیوں کی سلطنت دوبارہ آئی، ملکہ وکٹوریہ کا دور، اور پورے عیسائی علاقے ایک سلطنت قرار پائے. اور جھنڈا کہاں چلا گیا؟ ولایت میں، برطانیہ میں، انگلینڈ میں. 100 سال تک 1857 میں پاکستان پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے بر صغیر پہ قبضہ کیا. اس کے ساتھ عرب علاقوں پہ، یہاں فلسطین پہ بھی برطانیہ کا جھنڈا لہرانے لگ گیا جنگ عظیم اول کے بعد. اور بر صغیر پہ بھی کس کا جھنڈا لہرانے لگ گیا؟ برطانیہ کا. برطانیہ نے پاؤں بکھیر دیے، جگہ جگہ آزادی کی تحریکیں اٹھیں. پاکستان کے اندر مسلمانوں نے اپنا خطہ لینے کے لیے کوشش شروع کر دی، کاوشیں شروع کر دی، جہود شروع کر دی. انگریز تاب نہ لا سکا، جاتے جاتے بٹوارا ہوا، تقسیم ہوا. ساری تاریخ 1947 کی آپ کے سامنے. آل انڈیا مسلم لیگ نے الیکشن جیتے، پھر غداریاں ہوئیں، جونا گڑھ چلا گیا، کشمیر کا قضیہ بنا دیا گیا، پورے مسلم علاقے باہر غرض. اللہ کا شکر ہوا کہ یہ علاقہ جو مسلمانوں کا تھا، اس پہ مسلمانوں کا قبضہ پاکستان کی شکل میں، بنگلہ دیش کی شکل میں الحمدللہ ہو گیا، اگرچہ تھوڑا سا مل گیا، لیکن اصلاً یہ سارے کا سارا بر صغیر کس کا ہے؟ مسلمان. یہاں ہم نے 1000 سال حکومت کی، 1000 سال. اسی طرح 1920 میں
سلطنت برطانیہ عیسائی سلطنت نے، یہودیوں کے کاروبار اچھے تھے، بزنس تھا، پیسے تھے، دنیا چ کھل رہے سی، ذلیل ہو رہے سی، کوئی ملک نہیں انہاں دے کولے، جوں اللہ نے اس مقدس وادی چوں کڈے نے انہاں کو آپ دی سٹیٹ کوئی نہیں۔ اور اس فلسطین دے علاقے تے دعویٰ کنوں ہے؟ عیسائیاں نو تے مسلماناں نو، اے تیجے پاسیوں سلطنت برطانیہ کی جب کمر ٹوٹی تو بڑے بزنس مینوں سے پیسہ لے کے انہیں یہاں جگہ دے دی کہ تانوں اسی وڑن نہیں سی دیندے۔ قانون روما کے اندر مخالفت ہے، ہرکل کے دور میں مخالفت ہے، سوفرونیس نے اس کی مخالفت کی ہے، ہمارے پاس سارا کچھ ہے کہ یہاں تمہارا داخلہ منع ہے لیکن پیسے دیو۔ 1920 کے اندر بڑے بزنس مینوں کو پیسے لے کے جاگیریں دینا شروع کر دی۔ مسلمان ٹوٹ چکے تھے، سلطنت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی، جھنڈے اسلام کے اتار دیے گئے تھے، جگہ جگہ انگریز کا قبضہ ہے، پوری دنیا پہ ان کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اور یہاں 1920 کے اندر جب مسلمانوں کی طرف سے بغاوتیں شروع ہوئیں تو سلطنت برطانیہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم ان کو تھوڑا سا علاقہ رہائش کے لیے دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ہم پورا علاقہ دے دیں گے، جس طرح پاکستان کی تحریک چل رہی ہے، ان کا ملک بن رہا ہے، اسی طرح تمہیں بھی تمہارا ملک بنا کے دے کے چلے جائیں گے۔ 1920 کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا اور 1947 کے اندر اقوام متحدہ نے قرارداد پیش کر دی جی دنیا چ ایک اسرائیلی نامی ملک ہے جڑا یہودیاں دا ہے۔ 1947 میں اور 1937 میں ڈیوڈ گوریان نے قائد اعظم کو تار بھیجا محمد علی جناح کو کہ جی میں تسی نواں ملک بناؤن پھردے ہو نا ایویں اسی بھی پھردے ہیں تے اپاں رل کے سفارتی تعلقات قائم کران گے، ہیں جی اسی تانوں پیسہ دیاں گے تسی سانوں دیا جے، افغانستان یہودی پھسے سی ایتھوں کڈ کے اسی لے کے آواں گے، یہ تاں ایڈے ذلیل نے ان کو نکلنے کے لیے مسلمان رستے نہیں دیتے تھے۔ پھر وہ ایران کے رستے سے لے کے گئے، پاکستان کے رستے سے نہیں۔ تو محمد علی جناح نے کیا کہا کہ اسرائیل امت مسلمہ کے سینے میں خنجر کھونپا گیا ہے، یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان بالکل تسلیم نہیں کر سکتا۔ اوے عرب کے لوگوں، محمد علی جناح کے جملے، اب نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے؟ سن 47 کے اندر اقوام متحدہ نے پاسیوں یہودی چک کے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے سلطنت برطانیہ نے بڑے سرمایہ داروں سے پیسہ لے کے تھوڑی سی جاگیریں دے کے وہ ایک ملک بنانے کی کوشش کر دی۔ مسلمانوں دے علاقے چ عیسائی رہے لیکن سٹیٹ دا کی مطلب ہویا، ایک ملک دا کی مطلب ہویا، بالکل ناجائز، کوئی حقیقت نہیں، پلید وجود۔ پھر اس کو چونکہ پیسہ لیا تھا پھر ساتھ ہی ساتھ اسلحہ دیا۔ سن 48 کے اندر ڈیوڈ گوریان نے باقاعدہ جھنڈا لہرا دیا اور عربوں کی جنگیں لگ گئیں۔ پاکستان ابھی نیا نیا تھا، یہ خود بن رہا تھا، مسلمانوں کی حالت دیگر گوں تھی، عرب ممالک کچھ وجود میں آئے تھے، کچھ اسی طرح سوئے ہوئے تھے، تھک گئے تھے بیچارے، ویسے فارغ بیٹھے بیٹھے۔ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہ جب دھت ہو گئے شرابوں میں، ساز میں، مزراب میں، ان سے عزت چھن گئی، ان کے علاقے چھن گئے، اور وہ جنگ کا نتیجہ کی ہویا؟ پہلو اسرائیل کو 50% علاقہ سی، سن 67 میں 92% آ گیا، 92% علاقہ، تے باقی فلسطینی اتوں کٹ دیتے گئے۔ 5 لاکھ سعودی عرب چ بیٹھا ہے، کچھ 6-7 لاکھ تے غزہ دی پٹی تے بیٹھے نے، 92% علاقے تے قبضہ ہے، اور باقی جو تھوڑا سا علاقہ ہے جب چاہتے ہیں مسلمان کو، میں آپ مرغی کو مارنے لگے سوچتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، مسجد اقصیٰ کو گرانے کی باتیں کرتے ہیں، اور عرب اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کو ملک مان رہے ہیں۔ سن 48 کے اندر اعلان کر دیا گیا، لیکن ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا ہماری قیادت نے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج بھی میرے آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے، یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے ہر ملک کے لیے کارآمد نہیں، ہم اسرائیلی نامی ریاست کو نہیں مانتے۔
اب گوگل کے اندر آپ کلک کریں نا تو آپ کا گاؤں آ جائے گا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ فلسطین نہیں آتا، گوگل میپ سے فلسطین کو اڑا دیا گیا، اسرائیل آتا ہے۔ فلسطین پہ آپ سرچ کریں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ اپنے مطلوبہ نتائج نہیں حاصل کر سکتے، اس نام کا دنیا میں ملک کوئی وجود کے اندر نہیں۔ یہ ظلم ہوا، یہ زیادتی ہوئی سن 47 کے بعد جب انہوں نے اعلان کر دیا۔ دنیا کے یہودی ارد گرد سے آ کے یہاں اکٹھے ہونے لگے، چونکہ دنیا بھر میں شرارتیں کرتے تھے، ساری دنیا تنگ سی۔ سلطنت برطانیہ نے پیسہ لیا، جان چھڑائی، مسلمانوں تے مسلط کر دیتے۔ سن 87 کے اندر عراق کے ایٹمی پلانٹ انہوں نے تباہ کیے، شام خون کے اندر نہلا دیا، بیروت کی جو حالت کر کے رکھ دی، اردن کے علاقوں کا جو بیڑا غرق انہوں نے کیا، پورے کا پورا عرب علاقہ فساد کر دیا، فساد مچا دیا۔ ایک ناجائز ریاست ہوتے ہوئے، ایک ان تسلیم شدہ ریاست ہوتے ہوئے جب یہ تسلیم شدہ ہو گئے اور باقاعدہ انہوں نے قانونی طور پہ یہ اپروو کروا لیا، منوا لیا کہ ہم بھی ایک ملک ہیں، تو پھر یہ کیا حال کریں گے؟ پھر یہ فساد آگ اختیار کرے گا اور دنیا کے اندر آگ لگے گی، اور جو سوئے گا وہ اس آگ کے اندر جھلسے گا۔ آج تو اکیلے فلسطینی جھلس رہے ہیں، آج تو اکیلے شامی جھلس رہے ہیں، آج تو اکیلے عراقی مسلمان جھلس رہے ہیں، کہاں یمن تک دائرہ پھیلا کر کے کہاں تک ٹانگیں، اور ٹوٹل رقبہ ہے 21,000 مربع کلومیٹر۔ یہ لاہور کے رقبے سے تھوڑا سا کم ہے اسرائیل کا رقبہ، اور پوری دنیا کو یہ قرض دینے کی باتیں کرتے ہیں۔ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، سونا دیا، تیل دیا، سرمائے دیے، اور آج آ کے آپ کے سامنے نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان ملک وچ ایک بندہ یہودی آ کے رہندا ہے، 8-10 یہودی ہور ملاوندا ہے، تھوڑا جہا علاقہ لے لیندا ہے، پھر اعلان کر دیندا ہے یہ ساڈا ملک ہے، یہ ساڈا ملک ہے، تے خبردار اس مسجد وچ نماز پڑھی تے ساڈی ہے، یہ ہمارا ہے۔ پھر مارنا شروع کر دیتا ہے، ایٹمی طاقت بن جاتا ہے، نظریاتی ریاست بن جاتا ہے، کائنات کا سارا گند ان مقدس علاقوں میں لے آتا ہے، عیاشی کے اڈے کھول دیتا ہے، انبیاء کی تعلیم کو تار تار کرتا ہے، مسلمانوں کے قتل کے بین الاقوامی منصوبے ان علاقوں میں بنائے جاتے ہیں، اور متحدہ عرب امارات کے نشئی چرسی بھنگی کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ ایک قضیہ سیاسیہ ہے، اور ہم اسرائیل کو ایک ملک مانتے ہیں، یہ یہودیوں کا ملک ہے، یہودی حق رکھتے ہیں، یہ ایک یہودی سٹیٹ ہے۔ ان کی سوچ پہ لعنت، ان کی فکر پہ لعنت۔ یہ کتنا بڑا سودا ہوا۔ عام مسلمان کو دکھ ہونا چاہیے، عام پاکستانی کو دکھ ہونا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ شام کے دروازوں پہ رب کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جب فساد آئے گا اور رحمت کے فرشتے جائیں گے، کائنات سے خیر اکٹھی ہوگی، کائنات میں شر آئے گا، کائنات میں شر پھیلے گا۔ جب فلسطینیوں پہ ظلم ہوگا، کائنات کے اندر پھر خیر کی چادریں اکٹھی کر لی جائیں گی۔ جب شام کے اندر زیادتیاں ہوں گی مسلمانوں پہ، پھر اللہ تعالیٰ قوموں سے ناراض ہو جائے گا۔ زیادتیوں کے بارے آواز اٹھانا تو بڑی دور کی بات تھی، بڑی بات کی بات تھی، مسلمانوں کو مارنے والی کارروائیوں کو قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ بالکل تسلیم نہیں ہے یہ مجھ کو، آپ کو، ایک ایک پاکستانی کو۔ ہم ایوان حل و عقد تک ہمارے وزیر اعظم کا جو بیان ہے وہ ہمارے خیالات کی ترجمانی ہے، عمران خان کا جو بیان ہے وہی قوم کا بیان ہے، کہ جو بندہ اس کو تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ ہے اس کی تاریخ، جو میں نے بکھرے ہوئے عراق سے چند ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، کہ کس طرح ایک تقدس کے لیے، کہ یہاں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد بھی یہاں ہے، یہاں دجال کو قتل کیا جائے گا، اور دجال ان کا روحانی پیشوا ہے، دجال ان کا روحانی باب لد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور مسلمان پھر جنگ کریں گے، جنگ کن سے ہوگی؟ عیسائیوں سے، صلیبیوں سے، یہ مختلف ممالک کی نیشنلٹیاں لے کے۔ اور یہ سن لیں پوری دنیا کے اندر یہودیوں کی تقریباً 9 لاکھ 10 لاکھ کے قریب ان کی موجودہ تعداد ہے۔ یہ 6 نسلیں ان کی ہوتی یہودیوں کی،
یمنی یہودی ہیں جو خالص عربی بولتے ہیں، انگلش بولنا حرام سمجھتے ہیں، اسرائیل کے یہودی خالص عربی چ کتاباں لکھ رہے ہیں، تفسیراں لکھ رہے ہیں، قرآن مجید دیاں تشریحاں تفسیراں یہ معاملات لکھ رہے ہیں، اور گوگل کے اندر سب سے زیادہ لٹریچر ان کا پڑا ہوا ہے اسلام کے بارے، خالص عربی۔ سفاردی یہودی ہوتے ہیں، ایزدی اور یہودی وہ ہوتا ہے جو یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو، بس کوئی شخص یہودیت اختیار نہیں کر سکتا، یہ اپنے آپ کو کائنات کا سب سے عظیم خاندان سمجھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو بے دین کرنا ہو تو اسے یہ نہیں کہتے یہودیت اختیار کر، اسے کہتے ہیں اپنا دین چھوڑ دے، اپنا دین چھوڑ بے دین ہو جا، یہودیت بھی ہم نے تم کو اختیار نہیں کرنے دینی۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، یہ تم کو کافر تو بنا دینا پسند کرتے ہیں، نہ مسلمان رہنے دیں گے نہ یہودی بنائیں گے، تو ہمارا دین اتنا ہی کیا گزرا ہے کہ ان کے کہے پہ ہم چھوڑیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ نے اپنے دل سے یہ آواز اٹھانی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرنا، اللہ جی اسی عام عوام اپنی حکومت اپنی فوج اداریاں دے نال اگر وقت آئے پاکستان اسرائیل کے پیچا پڑنے کا، ہم اس مقدس سرزمین کے لیے اپنی اور اپنی نسلیں قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ قضیہ سیاسیہ نہیں، ایھا العرب لا قضیہ سیاسیہ، هذه القضیہ الدینیہ والایمانیہ والاخوانیہ والاسلامیہ، یہ عین دینی قضیہ ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فتح کیا ہوا علاقہ، یہاں یہودی پلید آ کے ایک اسٹیٹ بنا کے پاکستان کو کہیں کہ سانو تسلیم کر لو، نہ بھائی تمہارے منہ میں 100 گنڈا 100 چھتر تمہارے سر پہ، تم یہاں سے نکلو گے اور تمہیں نکالا جائے گا، نہ تم ہمیں کل تسلیم تھے نہ آج تسلیم ہو، نہ کل تم ہمیں تسلیم ہوگی۔ ٹھیک ہے بھائی، کہ اس دن کا انتظار کرنا ہے کہ تھلو زمین چو پانی ختم ہوئے تے پھر نیانیاں نو ترسدیاں دیکھیے۔ بزرگوں، دوستوں، تاجروں، بزنس مینوں، سیاستدانوں، سرمایہ داروں، صحیح حدیث ہے سلسلہ صحیحہ کی، اللہ وہ دن لائے گا جب قوم بے حس ہو جائے گی، اللہ زمین کا پانی ختم کر دے گا، پانی ختم ہو جائے گا۔ اور پانی کہاں آئے گا؟ شام میں، صحیح حدیث ہے، شام دے علاقے چ پانی آئے گا، لوگوں کو پانی دی ضرورت پائے گی، تو پھر معلوم ہوگا جس طرح پانی کی زندگی میں اہمیت ہے اسی طرح فلسطین کی بھی زندگی میں اہمیت ہے۔ فے لڑن گے، فے لڑن گے، فے انی ہو کے لڑن گے، جدوں انے ہو کے لڑن گے چہار دیں گے عالم من کلی بیت وابارن ودابارن، اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، ہر چوٹی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر تہ خانے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ پاکستان نے اسرائیل دے معاملے چ نہ منافقت کیتی ہے نہ کرنی ہے، اور میں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کے خیالات ہمارے خیالات، انہوں نے جو ترجمانی کی یہ حرف آخر تھی کہ اس کو تسلیم کرنے کے بارے کوئی پاکستانی بات کرنا تو دور کی بات ہے سوچ بھی نہیں سکتا، اور ہم ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بنائیں، باہروں آ کے ساڈے علاقے چ بہ کے پلید ملک بن کے اور ہمیں یہ کہیں بھی علاقہ ہمارا ہے۔ ہم فلسطین کو مانتے ہیں، اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ جو اس کو تسلیم کر لے گا اس کو ہم وہاں آنے دیں گے، جو تسلیم نہیں کرے گا اس کو یہاں نہیں آنے دیں گے۔ تیری اوقات کیا ہے؟ تیرا تو تیجا پانچا اسی الیکشن میں ہو جانا ہے۔ عربیوں کو اپنی اسٹیٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ رونے کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے فسادات پہ جو پیغام سنایا ہے، جو سنگینی سنائی ہے، اس سنگینی پہ رونا آتا ہے۔ اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی نصرت پاکستانی قوم کے ساتھ ہے۔ یہودیوں کو پتا ہے الحمدللہ، انہاں کیا بھی عرب تاسی نشے تے لا تے اے تک گئے، اے تک گئے۔ ایک خلیفہ امیر جو کہ من ون قبول بس، لیکن اے تھے ایدا نہیں۔ عام 2 بندے، میں پرسوں اپنے ایک بزرگ سے بات کر رہا تھا کہ 6 بندے مل کے چوننا کہ یہ وزیر اعظم نے ملنا ہے، تسی مل سکتے ہو، لیکن وہاں یہ ممکن نہیں۔ آپ دیوار کے پاس خلاف بات کر دیں، وہ دیوار جاسوسیاں کر دیتی، اتنی سنسرشپ ہے۔ اور یہاں ہمارے علاقے میں اللہ کا شکر ہے آزادی ہے، اور فلسطین کے قضیے پہ ہم کھل کے بات کرتے ہیں۔ آپ سب کو میں اس لیے اس جمعے میں بات مکمل کروں
تاریخی حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 635 عیسوی میں ہم نے لیا، 1300 سال تک ہماری حکومت رہی۔ جنگ عظیم اول کے دوران جب سلطنت اسلامیہ توڑی گئی، برطانیہ کا جھنڈا لہرایا۔ 1920 کے اندر برطانیہ نے یہودیوں سے پیسے لے کے یہ علاقہ تھوڑا سا بیچ دیا، اور پھر سن 47 میں وعدہ کر لیا، دنیا سے باہر سے یہودی لا کے یہاں آباد کر دیے گئے۔ فلسطین مسلمانوں کو کھو کے انہوں نے دے دیتا گیا، ایٹمی طاقت بنا دیا گیا، قوتیں دے دی گئیں، انہوں نے ارد گرد فساد شروع کر دیا، موساد نے، ان کی ایجنسیز نے مسلمانوں کے قتل شروع کر دیے، اور آج ہمیں یہ کہتے سن 37 کے اندر محمد علی جناح نے یہ کھل کے کہا تھا ڈیوڈ گوریان کو کہ یہ مسلم امت کے سینے میں ایک خنجر کھونپا گیا ہے، اور نقشہ دکھایا گیا محمد علی جناح کو، قائد اعظم کو رحمہ اللہ کو۔ انہوں نے کہا اس کی شکل بھی خنجر جیسی ہے، یہ ہمیں بالکل قابل قبول نہیں، اور عرب کو بالکل قابل قبول نہیں، اسے کرنا چاہیے۔ اور شاہ فیصل کا تاریخی خطبہ یہ ہے کہ ہم بالکل اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہم لڑیں گے۔ اگر یہ عرب میرا ساتھ چھوڑ جائیں، میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے لڑوں گا، اور موجودہ اقتدار میں ان کے بچے ہیں جنہیں ہوش کے ناخن لے کر کے کھل کے پالیسی دینی چاہیے، وہ پالیسی نہیں جو پالیسی شاہ سلمان اور شاہ عبداللہ کی بنائی ہوئی ہے کہ ادا اینا دا ادا اینا دا، تسی اینا نو تسلیم کر لو تانو تسلیم کر لو۔ نہیں، پالیسی محمد علی جناح آڑی، پالیسی قائد اعظم آڑی۔ اور محمد علی جناح سے ایک انٹرویو ان کا چھپا ہے، تحریک کردار گفتار و کردار، ایک کتاب ہے تقریباً 600 صفحے کی، اس کے اندر محمد علی جناح کا انٹرویو ہے کہ جس سے انٹرویو کرنے والے نے محمد علی جناح سے پوچھا کہ اگر عرب ممالک اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اسرائیل کو تو آپ کیا کریں گے؟ تو قائد اعظم نے فرمایا تھے یہ عربوں کا مسئلہ نہیں، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی یہ پکار دے کر کے قیامت کے دن سرخرو ہونے کے لیے اقرار کرتے ہیں اللہ ہمیں بالکل تسلیم نہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہر قربانی دینے کے لیے اپنے اداروں کے، اپنے ملک کے شانہ بشانہ، اور یہ آوازیں اٹھیں، اور جب ایسی آوازیں آتی ہیں حکومت کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ عوام جاگ دیے، ستی نہیں، تو اس سے پھر فوائد آتے ہیں، خیر آتی ہے، اور جو قضیے اس وقت چھڑے ہوئے ہیں ان پہ اگر میری آپ کی آواز اٹھ جاتی ہے اور اللہ کے کاغذوں میں مسلمانوں کے حق میں قبول ہو جاتی ہے، یقیناً یہ قیامت کے دن کامیابی ہے، کامرانی ہے، سرخروئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا میں کامیاب کرے، آخرت میں کامیاب کرے، اسلام کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حضرات گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ لاک ڈاؤن میں معیشت کافی ڈسٹرب ہوئی، جہاں آپ کے کاروبار ان کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوری آئی، معاملات خراب ہوئے، اسی طرح جو فنڈز ہیں اداروں کے، مدارس کے، مساجد کے، ان کے اندر بھی کافی سارا مسئلہ بنا۔ لیکن یہ ہے کہ مسائل کے حل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے۔ الحمدللہ ہم نے لاک ڈاؤن کے دنوں میں پڑھائی جاری رکھی، اللہ کے فضل سے آن لائن جاری رکھی، گھروں کے اندر تھوڑے تھوڑے گروپ بنا دیے گئے، وہاں جاری رکھی۔ پھر جو ہماری احتیاطی تدابیر تھیں ان پہ عمل کرتے ہوئے کچھ بچے تھوڑے لمحے کے لیے یہاں بلائے جاتے تھے، تھوڑا تھوڑا سبق دے کے بھیج دیے جاتے تھے۔ ہم نے کم سے کم کوشش کی، زیادہ سے زیادہ کوشش کی ہے کہ کم سے کم نقصان ہو بچوں کا۔ الحمدللہ ہمارے پاس 225 کے قریب تعداد ہے، 100 کے قریب ہمارے پاس بچے وہ ہیں جو شہری ہیں، اور 125 کے قریب ہمارے پاس بچے وہ ہیں جو اقامتی ہیں۔ اقامتی بچے تو ہم رکھ نہیں سکتے تھے لاک ڈاؤن کے دنوں میں، لیکن پھر بھی ہم نے الحمدللہ تعلیم جاری رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے خرچ کو اس قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ وابستہ ادارے کے ساتھ محبت کو اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ جمعہ کے خطبے کے بعد ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور ایک آواز بلند کریں گے، جس کو پھر ہم نے اخبارات کے ذریعے سے، ہم پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بین الاقوامی دنیا تک بھی لے کے جائیں گے۔ جہاں دوسری آوازیں جائیں گی وہاں محمدی مسجد کے نمازیوں کی آواز بھی جائے گی کہ فلسطین کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا امارات کا پلید فیصلہ، اس کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، بولتے نہیں، اس کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اسرائیل کو اگر عرب تسلیم کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ملک بن گیا ہے،
اور وہ باقاعدہ ایک وجود رکھنے کا حق رکھتا ہے، اس کے پاس کوئی حق نہیں، وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور وہاں عیسائی اسی طرح رہ سکیں گے جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاہدہ ہوا تھا۔ حضرات، یہ محرم کا مہینہ 2 منٹ کے لیے اس کی عظمت پہ روشنی ڈال کے بات مکمل کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کے روزوں کو رمضان کے مہینوں کے بعد افضل ترین روزے قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں آپ عبادت کرتے ہیں یا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ عام مہینوں سے زیادہ مقام رکھتا ہے، اور اس کی عظمت اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے۔ اور یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے اور شہر اللہ کہا گیا ہے، یہ اللہ کا خاص مہینہ بھی ہے۔ یوں تو سبھی مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اس کی عظمت کو دو چند کیا گیا ہے۔ اس مہینے کے اندر عام گناہوں کی نسبت اگر کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو اس کی سنگینی زیادہ ہے۔ آپ کسی مسلمان کو گالی نکالتے ہیں تو اس کا جرم زیادہ ہے، کجا یہ کہ ناؤذ باللہ کوئی صحابہ کرام پہ طعن کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو میرے کسی صحابی کو گالی نکالے اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی، مجھ محمد کی، امت مسلمہ کی لعنت ہے۔ اور پنجاب اسمبلی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے جو بل پیش کیا اور گستاخی کے سارے دروازے بند کر دیے، ایک مکتبہ فکر کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن صحابہ چونکہ سب کی میراث ہیں، پاکستانی حکومت مسلمان حکومت ہے، تو انہوں نے جب اسے تسلیم کیا اور وہ باقاعدہ بل بنایا گیا، الحمدللہ آئندہ سے ماڑی موٹی جو افراتفری پھیلتی تھی، اگر کوئی سنتا ہے اور عدالت، قانون ہاتھ میں نہیں لینا، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو نتیجہ ملے گا، اور گستاخان صحابہ کی زبانوں کو انشاءاللہ لگام آئے گی۔ اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ دیکھتا ہے تو فوری طور پہ اپنے متعلقہ اداروں سے ان کی طرف رجوع کرے۔ کسی قسم کی خرافات بدعات قابل قبول نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں عبادت کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ نفلی روزوں کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، عبداللہ بن عباس نے، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ نفلی روزوں کے اعتبار سے کون سا مہینہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد محرم کا مہینہ سب سے افضل ترین مہینہ۔ اس مہینے کے اندر شادی آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہو تو بندہ ڈھول بجائے، ڈھول اور چیز ہے، شادی اور چیز ہے۔ محرم کا مہینہ نام بھی ہو تو ڈھول منع ہے۔ شادی ایک سادگی کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ نکاح بڑی برکت والا ہوتا ہے جس میں سادگی ہوتی ہے، جس میں آسانی ہوتی ہے۔ النکاح وایسر، وہ نکاح جو آسانی کے ساتھ کر لیا جائے، بعد کے اندر بھی آسانی رہتی ہے، معاملہ تلخ نہیں ہوتے، جس میں پہلے قیدیں صعوبتیں ہوں اس زندگی میں بعد کے اندر بھی صعوبتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کرنے والا بنائے۔ اس مہینے کی 1 تاریخ کو یکم محرم کو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ سارے صحابہ عادل ہیں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ دین اسلام کا پابند بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اگلی سال